اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھائی جو بہن یہ کرے گا، چاہے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذہن علم کے لیے کھل جائے گا، اور جو بھی ان کا سبق ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلی بار میں انہیں یاد ہو جائے گا۔ اور یہ وظیفہ میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر رہا ہوں، اور اس وظیفے کے کرنے کے ساتھ آپ نے اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا کرے جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہو، آمین ثم آمین۔ علم کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک حدیث میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور دین کا اتنا علم کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں، اور جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور کون سی چیز میرے اللہ کو راضی کرنے والی ہے، اور ایسے کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ میرے عزیز بچوں، اتنا علم تو سیکھنا چاہیے، اور اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی دین سیکھتا ہے اور دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری فضیلتوں اور انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اس کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا میرے آقا کریم نے۔ ایسا شخص جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، یعنی اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو اس کو ایک نام تو یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کا معنی کیا ہے کہ جنت کا راستہ کیسے آسان ہوتا ہے؟ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ اور دوسرا، انسان جتنا زیادہ دین کا علم سیکھتا ہے، اتنا اس سے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جنت کا راستہ بہت مشکل ہے، اور وہ آزمائشوں، تکلیفوں اور مشکلات سے گھرا ہوا ہے، اور جو شخص بھی اس پر چلنا چاہے گا، اس کو قدم قدم پر بڑا سنبھل کر چلنا ہوگا، کیونکہ جنت اتنی بڑی اور اتنی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ بندے کو تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، بہت ساری فتنوں سے، مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے نپٹنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت یقیناً ہوگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے پاس وہ علم ہی نہ ہو جس سے ہم اپنی زندگی کا تعین کر سکیں، تو پھر کیا ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ جنت کے راستوں پر چلنا آسان ہوگا۔ تو اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور دوسرا انعام جو اللہ کی طرف سے اس کو ملے گا وہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس شخص کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کو فرشتوں کی طرف سے پروٹوکول ملتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہے، اور ہم سب کے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت طاقتور مخلوق اور نورانی مخلوق ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ کتنا بڑا احساس ہے اس بندے یا اللہ کی بندی کے لیے کہ جب وہ دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے،
تو فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ تو اس سے دیکھیے کہ اس بچے یا بچی کا مقام کیا ہے۔ تو یہ دوسرا نام اس اللہ کے بندے یا بندی کے لیے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ اور ایک اور انعام کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، زمین و آسمانوں کے درمیان اور پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ سبھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نام یقیناً بہت بڑا انعام ہے۔ میرے عزیزوں، ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر کرے اور اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے۔ اور بہت سارے لوگ بچے دوسروں سے کہتے ہیں کہ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بلکہ بہت سارے اللہ کے بندے اور اللہ کے بندی تو خود بھی توبہ استغفار کرتے ہیں۔ کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت کرے۔ اب ہم خود بھی دعا کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور یہ دیکھیے کہ یہاں پر کیا نام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حصول علم کے لیے نکل رہا ہے بغیر کہے ایک یا دو نہیں، بلکہ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا، تمام مخلوقات یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں، دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں، اللہ جانے، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ صرف پانی میں ہی اتنی زیادہ مخلوقات ہیں کہ شاید اس کا گننا آج جیسی جدید سائنس کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا۔ اور اسی طرح سے جنگل میں کتنے درندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فضاؤں میں کتنے پرندے رکھے ہوئے ہیں، اور تو اور اس دنیا میں کتنی چونٹیاں ہیں اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ان سبھی کی تعداد کا حساب لگانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ سبھی کے سبھی اس اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ صرف مغفرت کی دعائیں اس شخص کے لیے ہو رہی ہیں جو دین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں چلتا ہے۔ اور چوتھا نام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو 14ویں کے چاند کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ بڑا روشن ہوتا ہے جب وہ مکمل چاند ہوتا ہے، اور اس کے ارد گرد اگر دیکھا جائے جو ستارے ہوتے ہیں وہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان تمام ستاروں کی روشنی اس چاند کی روشنی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزوں، اگر اسی طریقے سے دیکھا جائے تو دنیا میں عبادت گزار تو بہت سارے مل جائیں گے، جو عبادت کرنے والے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو تو یہ بھی توفیق دی کہ وہ اللہ کی نماز، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں، وہ عبادات میں بہت آگے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو عبادات بہت زیادہ کرتے ہیں وہ بہت سارے مل جائیں گے، لیکن جو علم والے ہیں، یعنی جن کے پاس صحیح علم ہے، وہ بہت کم ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو عبادت گزار ہوتے ہیں ان کا فائدہ جو اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو وہ فائدہ ملتا ہے۔ یعنی جس طرح ستارے کی روشنی بہت دور تک نہیں جاتی، بالکل معمولی سی روشنی ہوتی ہے، لیکن دیکھیے جو اہل علم ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں دین کا علم ہوتا ہے، اور ان کے پاس جو علم کی روشنی ہوتی ہے وہ روشنی بہت دور دور تک جاتی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر
ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت میں مال و دولت چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ انبیاء علیہ السلام علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس علم کو حاصل کرے گا تو اس نے بہت بڑی خیر کو حاصل کیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ بھی بہت بڑی فضیلت اور انعام ہے کہ ایسی چیز کو حاصل کرنا جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب ترین بندوں کی چھوڑی ہوئی وراثت ہو۔ اس سے بھی علم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے اور اس شخص کے مقام کا بھی پتہ لگتا ہے جو اس علم کو حاصل کرے، اس کا کیا مقام ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میرے عزیزوں، دیکھیں یہ سارے انعامات اس اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی کے لیے ہیں جو حصول علم کے لیے اللہ کے راستے میں چلے۔ تو میرے عزیزوں، چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ یہ بہت پیارا اور بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ اپنے لیے کرنا ہے تو اپنا تصور رکھ کر یہ عمل کریں، اور اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کا تصور رکھ کر یہ عمل کریں۔ یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ تنہائی میں بیٹھ کے اس عمل کو شروع کیا جائے، جہاں کوئی آپ کو بلانے والا نہ ہو، کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کرتے ہیں تو آپ کا ذہن ایک جگہ پر مرکوز ہو، یکسوئی کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا بہت شاندار سا عمل ہے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھے، پانی کا ایک گلاس ساتھ میں لازمی رکھیے گا، اور آپ نے صرف 313 بار یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا علیم، یا اللہ یا علیم۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا علیم، یا اللہ یا علیم، اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں، اور اگر آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے سر پہ پھیر لیں اور پانی بھی پیئیں۔ اور اگر آپ یعنی کوئی بھی میرا بھائی بہن اپنے بچوں کے لیے پڑھنا چاہے تو وہ پانی پہ پھونک مارے اور وہ پانی اپنے بچوں کو پلائے، اور اگر بچے پاس نہیں ہیں، دور ہیں، تو صرف تصور میں ان کے سر پر دم کریں، یعنی 3 پھونکے مارے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں کو علم کے حصول کے لیے کھول دے اور ان کا دماغ تیز ترین ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے بچہ جو بھی سبق یاد کرے گا یا جو بھی چیز پڑھے گا، کتاب پڑھے گا، کبھی نہیں بھولے گا۔ اور میرے عزیزوں، کوشش کریں کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو لگاتار پڑھتے رہیں۔ اگر کسی دن یہ عمل چھوٹ جائے تو پھر بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ اگلے دن پھر شروع کر لیں، اور جب بھی چاہیں آپ اس کو چھوڑ دیں۔ بہت سارے بچیاں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کمنٹس میں اگر ہم کبھی عمل چھوڑ دیں تو میرے عزیزوں، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میں آپ کو وہ وظائف اور عملیات بیان کرتا ہوں جو قرآنی ہیں اور جو اسلامی وظائف ہیں، تو ان کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں، اگر آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، یقین میں کمی کوئی نہ ہو، اور کوشش کریں کہ جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی یہ وظیفہ شروع کریں۔ تو نماز کی پابندی تو ویسے بھی بہت ضروری ہے، لیکن عملیات میں اس کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی وظیفے یا وظائف ہم کرتے ہیں وہ فرض نہیں ہے، وہ ساری کی ساری نفلی عبادت ہے، اور نماز فرض ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو عملیات کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم بھی دین کا علم سیکھنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمام لوگوں تک ہدایت کو عام کرے اور ہماری اور لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ہوگا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔